مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان اللہ. الحمد للہ. صدق اللہ العظیم. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. جی. بلبل کو چین ملتا ہے باغوں کے پھول سے، دل کو سکون ملتا ہے نعت رسول سے. سبحان اللہ. سبحان محفل کو اللہ. نیند آ رہی ہے جگاؤ، آؤ بھی آؤ نعت نبی سناؤ. سبحان میں اللہ. نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے پیارے محترم بابا جی کو کہ وہ آئے اور آ کے ہمارے دلوں کو منور کریں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یا رسول وسلم علیک حبیب محمد دے غلاماں دا غلام ہونا ہی کافی ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمد دے غلاماں دا غلام ہونا ہی کافی تے حاصل غلامی دا مقام ہونا تے کافی سبحان اللہ. تے حاصل غلامی دا مقام ہونا تے کافی. میں تسبیح اور کی کرنی میں جبری اور کی مالا. میں تسبیح اور کی کرنی میں جبری اور کی مالا. میرے لب تے محمد دا نام ہونا یہ کافی ہے. میرے لب تے محمد دا نام ہونا یہ کافی. بجلی ڈرتی کشک نہ مارے متم ادبی ہو جاوے. جد وہ جاوے سیر جمندی سارا گلشن سین نہ آوے. جد وہ رکھے ہاتھ کھلا وچ پھلاں دا مار ود جاوے. روپ تے رب نے اتنا دتا جدی چال نہ چلی جاوے. آدم ایڈا سونا ماہی مینوں کدھرے نظر نہ آوے. آدم ایڈا سونا ماہی مینوں کدھرے نظر نہ آوے. میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ رسول آئے. میں جنوں وینا مینوں تے لگدا ہے کہ اے دیوانہ حضور آئے. میں جنوں وینا مینوں تے لگدا ہے کہ اے دیوانہ حضور آئے. جدوں بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دے دے. جدوں بھی محفل
نے لوڑ میری تو ود کے دیتا میں دس نہیں سکدا بلال کنا سخی گرانا رسول دائے میں جنو وینا مینو تے لگدا کہ دیوانہ حضور دائے رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اسی عقیدت محبت کے ساتھ کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا درود و سلام جانا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں ہمارا صرف درود ہی نہیں جاتا، حضور کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پڑھنے والا کون ہے اور اس کے والد کا نام کیا ہے۔ تو ہماری قسمت کی معراج محبت سے، عقیدت سے، پھر ایک مرتبہ درود پاک پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ
میں مقام ابراہیم کے قریب تر کھڑا ہو کے 2 نفل ادا کر لوں. کیونکہ مزہ ہی الگ ہے, فیلنگز ہی الگ ہو جاتی ہیں. ارے کعبے کے اندر ہو, بیت اللہ سامنے ہے, پھر بھی کیا بات ہے ایسی, کیا بات ہے ایسی کہ تم وہاں پر جانا چاہتے ہو؟ کیونکہ ہم ہیں اہل محبت. ہم نے چونکہ سن لیا اپنے بڑوں سے کہ اس کے پیچھے پڑھنا ہے, تو ہم نے کہا ہم بھی اسی کے پیچھے پڑھیں. یہ ہے محبت. یہ کیا ہے؟ محبت. محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت ہی اصل ہے. حجر اسود کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر اس کو بوسہ دینے لگے, تو کہنے لگے مجھے پتا تو ایک پتھر ہے, پتہ ہے مجھے وہ ایک پتھر ہے. اے عمر جنت سے آیا ہے, لیکن ہے تو پتھر, نہ تو نقصان کرتا ہے نہ فائدہ دیتا ہے. لیکن چومنے کی وجہ جو حضور نے چوما ہے. اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی اونٹنی کو, کل رات دسویں قرآن میں ہم یہ بات کر رہے تھے, ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے وہ اپنی اونٹنی کو یوں چکر دے رہے تھے, گھما رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ حضور یہاں پہ آپ اونٹنی کو یوں اس طرح کیوں سرکل میں گھما رہے ہیں؟ کہا یہ مجھے بھی نہیں پتا, میں نے بس ایک مرتبہ سرکار کو اپنی جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, انہوں نے اپنی اونٹنی کو اس جگہ پر آ کر یوں گھمایا تھا, بس میں نے بھی وہ دیکھا, ان کی ادا کو ادا کر رہا. سبحان اللہ. ہم تو ایسے محبت والے ہیں. ایک صحابی رسول درخت اس کے پاس سے گزرے تو نیچے سر کر کے گزرے, تو کسی نے کہا حضرت درخت تو بہت اونچا ہے, تو آپ یوں نیچے کر کے کیوں گزرے؟ کہا جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے, حضور جب گزرے تو یہ درخت چھوٹا تھا, تو میرے مصطفیٰ یوں جھک کے گزرے تھے, میں تو اپنے مصطفیٰ کی سنت کو ادا کر رہا. ہماری محبت اور ایمان کا معیار یہ ہے. اب یہ حدیثیں, یہ قرآن کے لطیف نکتے اگر کسی نے نہیں پڑھے تو اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا, اس نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے, نہ اس نے سیکھا ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت اوپر کیا ہے؟ لازم ہے, اس کے اوپر ہی چلنا. تم ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح. تو ہم نے تو پھر حضور کے صحابہ سے سیکھنا ہے نا. اب اسلام کا اصول کیا ہے؟ یہ بہت بڑی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اگر یہ بات آپ کے پلے میں رہی تو آپ 1000 مسئلے خود حل کرنے کی صلاحیت پیدا کر جائیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اچھا تم غار ہرا جاتے ہو تو بتاؤ اس کی کیا فضیلت ہے, کیوں جاتے ہو؟ ایک کھڑا اس نے کہا غار ثور اتنی اونچی, کیا لینے جاتے ہو؟ اور اس نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں کے اندر ایک دیوانہ پھر رہا ہے, وہ کہتا ہے میں نے قدموں میں جوتا بھی نہیں ڈالنا. وہ کہتا ہے میں جوتے بھی نہیں ڈالتا, میں ادب کرتا ہوں. اس نے کسی دیوار کو دیکھا جو بہت پرانی ہے اور اس کو پتہ چلا کہ وہ باغ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے رہے. اس نے اس باغ کو بوسہ دے دیا, اس کے درختوں کو بوسہ دے دیا. کوئی پتا پڑا تھا اٹھایا, صاف کیا, چوما, بوسہ دیا, اوپر رکھ دیا. کوئی احد گیا اور وہاں پر جا کر کسی پتھر کو چوما, واہ احد تیرے کیا نصیب. کوئی بدر گیا, وہاں پر جا کر دیکھا کہ یہاں میرے مصطفیٰ نے خیمہ لگایا تھا, یہاں پر سب بندی ہوئی تھی. یہ وہ میدان جنگ بنا تھا, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اصحاب بدر نے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر حکم کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے. وہ جاتا ہے وہاں پر جا کر عقیدت سے رونا شروع کر دیتا ہے, وہاں پر ہاتھ اٹھا لیتا ہے, دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے. کسی کو دیکھا وہ جالیوں کے سامنے پہنچا, کہا یہ وہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے. جس طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر موجود ہے, یہ وہ جگہ ہے جو عرش سے بھی افضل, جو کرسی سے بھی افضل, جو لوح سے بھی افضل, کائنات کی تمام جگہوں سے افضل وہ جگہ. اس جگہ کی طرف اس نے کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرنا شروع کر دیا.
تو کسی نے پوچھا بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے، یہ کون سی آیت میں ہے، یہ کس حدیث میں ہے؟ تو اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے اسلام نہیں پڑھا. قرآن اصول بتاتا ہے. قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن ساری چیزوں کو بالتفصیل ذکر نہیں کرتا. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو. قرآن تو بار بار کہتا ہے عقل والو تم آؤ. بھائی ہر بندہ تو قرآن نہیں سمجھ پائے گا نا، تو عقل والوں سے بات ہے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ جملے دوبارہ دوہرا رہا ہوں، قرآن کسی رافضی سے پڑھو گے تو رافضی ہو جاؤ گے، کسی خارجی سے پڑھو گے تو خارجی ہو جاؤ گے، کسی معتزلی سے پڑھو گے تو معتزلی ہو جاؤ گے. قرآن اگر کسی اہل محبت سے پڑھو گے تو محبت والے ہو جاؤ گے. یہ تو پڑھنے کے اوپر ڈپینڈ ہے، بیان کرنے والے پہ ڈپینڈ ہے، وہ کیا بیان کرتا ہے اور وہ کیا آپ کو دکھاتا ہے. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن اصول بیان کرتا ہے، تفصیل سے بیان نہیں کرتا چیزوں کو. چند ایک چیزوں کو تفصیل سے بیان کرنا ہے، ورنہ اس کا اصول ہے کہ وہ اصول بتائے گا. میں نے کہا کہتا نہیں قرآن سارا کچھ بتاتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، غسل کا طریقہ دکھاؤ. بات ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ طہارت شرط ہے. بولو صحیح. تو غسل کا طریقہ ذرا دکھاؤ، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا چلو اس کو چھوڑو، نماز تو پڑھتے ہو نا؟ کہتا پڑھتا ہوں. میں نے کہا نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ قرآن اصول دیتا ہے، پھر اس کو سمجھنا حدیث کے ذریعے ہوتا ہے، یا پھر اس کو سمجھنا تفسیر کے ذریعے ہوتا ہے، یا سمجھنا علماء کے ذریعے ہوتا ہے. تو جب قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا، اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جس چیز کو نسبت کسی نبی سے ہو جائے وہ برکت والی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بہت تم سمجھ نہیں آئی لگا گالی آئی سمجھنا. قرآن نے اصول بیان کیا کہ جس چیز کو نبی سے نسبت ہو جائے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کیا ہو جاتی ہے؟ برکت والی. تو مقام ابراہیم کو کس سے نسبت؟ نبی سے. کس سے نسبت؟ نبی بھی کون؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کے ساتھ نسبت. تو ان کے اندر برکت. حجر اسود کیوں برکت آئی؟ حضور نے بوسہ دیا تو صحابہ نے بھی بوسہ دیا، صحابہ نے بھی بوسہ دیا. اصول بتا دیا کہ ہاں جس چیز کو ہمارے ساتھ نسبت ہو جائے وہ برکت والی ہو جاتی ہے. وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کیا ہو جاتی ہے؟ چلے آگے چلتے ہیں. میں پھر قرآن سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسی اصول کی وضاحت. آپ نے تابوت سکینہ کا ذکر سنا ہوگا جی؟ سنا ہے کہ کوئی نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے اس کے اندر تبرکات تھے، اور بنی اسرائیل ان تبرکات جو اس تابوت سکینہ کے اندر موجود تھے ان تبرکات کا وسیلہ پیش کرتے تھے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ عصائے موسیٰ علیہ السلام، جبہ مبارک، آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے. اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا کسی تابوت کے اندر ہو تو اس کی فضیلت یہ بن جاتی ہے کہ بنی اسرائیل زمانے والوں پر فتح حاصل کر لیتے ہیں، زمانے والوں پر غالب ہو جاتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، میں نے تمہیں زمانے والوں پر فضیلت عطا کی. یہ ہے حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے تک کی بات، یہ بھی میں وضاحت کرتا جاؤں. تو ان کو فضیلت دی اللہ نے زمانے پر. ہم نے قرآن سے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ اتنی فضیلت والے کیسے ہو گئے؟ تو قرآن دوسرے بارے میں اس کی وضاحت کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے ان کے بعد تابوت سکینہ ہے، تابوت سکینہ کو یہ ڈھونڈتے ہیں، تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. کسی بھی قوم سے جب بھی لڑے، جنگ کی، یہ فتح یاب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ آؤ میں لے کر چلتا ہوں حضور کے غلاموں کے پاس. میرے آقا علیہ السلام حرم مکہ آپ نے حلق کروایا، بال مبارک اتروائے بعد العمرہ یا بعد الحج. تو صحابہ کرام ارد گرد یوں، لوگ تو کعبے کا طواف کرتے ہیں، یہ صحابہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام
کر یہ رہے تھے کہ جو بال کاٹنے والا تھا منہ مبارک وہ کاٹتا جا رہا تھا، صحابہ ان بالوں کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے، کھاتے جا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ کھاتے جا رہے. حضور کے بال نیچے نہیں جانے دیے، حضور کے بالوں کو بطور تبرک رکھا. اس لیے رکھا بطور تبرک رکھا. انہی کے اندر حضرت سلمان کر رہے ہیں. ان کی کلاس اسپیشل طور پہ میں خود اس کو ڈیل کرتا ہوں. اس میں بہت زیادہ پروگریس آئی ہے ماشاءاللہ، بہت زبردست طریقے سے یہ پڑھ رہے ہیں جس سے میں زیادہ خوش ہوں. ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ ایفرٹ پوری کرنے کے اندر ماشاءاللہ منیب بھائی شامل ہوتے ہیں. ان کے لیے سبحان اللہ. یہ بے روز کرتے ہیں، کوئی تنخواہ نہیں، کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ خود بھی پڑھ رہے ہیں لیکن چلے بیچ میں ایک آدھ دن غائب بھی ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی ایفرٹ ہے بچوں کو، یہ ماشاءاللہ یہ کے ساتھ میرے چلتے ہیں. تو اللہ ان کو بھی برکت دے، اور جن بچوں نے پوری محنت کی ہے ان کو بھی برکت دے. یہ پوزیشنز آپ لوگوں کو جن کی نہیں آئی ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ سب کو جذبہ دلانے کے لیے کہ مزید بہتر کریں. آپ جتنے بھی بچے ہیں سب سپر ہے میرے لیے، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے زیادہ محنت کی ہے تو ان کو عزت تو دینی چاہیے نا. تو یہ ان کی عزت ہے جس. ٹھیک ہے، جن کی پوزیشن نہیں ہے ان کی ذلت نہیں ہے، بلکہ ان کو میسج ہے کہ آپ بھی اتنی زیادہ محنت کریں تاکہ پھر آپ لوگوں کو بھی یہاں پر بلایا جائے. تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچے کا نام ہے سبحان اظہر. ڈاکٹر صاحب آئیں ذرا بچے کو دیں ذرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کہنا ہی نا. ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھی ایفرٹ کر رہا ہے بچہ، اچھا تلفظ ہے اس کا، اور نماز کا ترجمہ فر سنایا ہے اسے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ. یہ کچھ تصویریں لیتے ہیں کہ کالجہ ان کا نام میں اناؤنس کر دیتا ہوں، عریبہ شبیر. لڑکیوں کے لیے بھی تھوڑا سا شوق ہے لیکن ماشاءاللہ اس نے ایفرٹ کرنا شروع کی ہے اور محنت کر رہی ہے، تو ویری گڈ. اوکے، دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ، ان کے اندر ایکسیلنٹ ورک، بہت اچھا نماز کا ترجمہ بھی یاد کیا اور پلس قرآن پاک بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں. تو ان کا نام ہے محمد ابو بکر عمران بٹ. سبحان اللہ. بزرگوں آئے نا ذرا کرنے کے اندر. ابھی گرلز میں سے ایک طالبہ ہے، ان کے والد صاحب تو نہیں آ سکے، ہماری مجبوری نہیں آ سکے ہوں گے. نام ہے عشاء شہزاد. عشاء کے لیے بھی امیزنگ ہے. اس بچی نے بہت زیادہ ایفرٹ کی. بیٹا آ جاؤ. اس بچے نے نا بہت زیادہ محنت کی ہے. میں آپ کو سب کو اس کی سٹوری بتاتا ہوں. اس نے مدنی قاعدہ تو میرے 3-4 مرتبہ مجھ سے فنش کیا ہے. ایک مرتبہ کیا، میں نے کہا نہیں ٹھیک ہوا، پھر کیا نہیں ٹھیک ہوا، پھر کیا نہیں ٹھیک ہوا، پھر کیا نہیں ٹھیک ہوا. یعنی اتنی مرتبہ ایک بچی کو بار بار آپ ریجیکٹ کرتے ہیں اور وہ محنت کرنا چھوڑے نہیں. تو ان کا ایٹیٹیوڈ بھی اچھا ہوتا ہے. بچہ ویسے بھی اسمائلنگ فیس ہے. جو شخص مسکرانا جانتا ہے وہ دنیا جیتنا جانتا ہے. یہ ہنر ہر ایک کے اندر نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیے. جس کو اسمائلنگ فیس نہیں نہ ملا اس کے پاس سمجھیں کہ جتنی بھی کوالٹیز ہیں وہ اس کی ویسے ہی 50% مائنس ہو جاتی ہیں. تو ہنستا چہرہ سب کو پسند ہوتا ہے. ہنستا چہرہ ہے. نام ہے شہزیب جاوید. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئے نا آپ تشریف میں آئے اپنا فاش. ویسے تو یہ جا کے لیکن پاک میں کہتے ہیں تو کسی کانسیپٹ کے سامنے میں پڑھا تو کہتے ہیں ماشاءاللہ کہ وہاں پہ رہ کے بھی اتنا اچھا پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ میرے مدرسے میں انشاءاللہ جو بچہ مجھ سے ختم قرآن کر لے گا وہ پوری دنیا میں بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ آپ کا چرچا کرے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ. تو ہمارا تو بیس جو ہے وہ تلفظ کے اوپر ہے، ادائیگی کے اوپر ہے. اگر خارج اچھے ہیں، اچھا قرآن پڑھتا ہے تو سپر ہے. ادروائز ان کو پتا ہے میں اسی کی زیادہ رسپیکٹ اور اسی کو پروٹوکول دیتا ہوں جو صحیح ورک کر رہا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ اس لیے زیادہ ایفرٹ نہیں کر رہے ہیں. پہلی پوزیشن کی طرف جائیں گے. پہلی پوزیشن کے اندر بھی ہمارے پاس 3 اسٹوڈنٹس ہیں. ماشاءاللہ کہتے ہیں. تو جو جس کا پہلے نمبر پہ نام لکھا ہوا ہے اس کی زیادہ تو نہیں ہو رہی، شاید کہیں ہو تو چلے نام لے لیتے ہیں. نام لینے میں حرج نہیں ہے. ان کے والد صاحب کو میں نے میسج کیا تھا کہ آپ ضرور آئیں. بچے کی پوزیشن ہے. نام ہے
दाऊद अदनान है। तो ये शरारतों में भी नंबर 1 है और पढ़ाई में भी नंबर 1। आदम नाम आदम वाले सब तो नहीं आए, फुजाल नहीं आए जरा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अगर थोड़ा सा एफर्ट करें तो ये बच्चा हाफिज भी बन सकता है। अगर ये हमारे साथ होते तो हम ये तरकीब दे देते कि इसको हाफिज बना दें। आपको उसको डील करने का तरीका आना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात आपको कह के जाता हूँ। शरारती बच्चा ज़हीन भी होता है, ये बात में रही। हम शरारती बच्चे को सिर्फ शैतान कहते हैं, वो सिर्फ शैतान ही होता। हाँ, तो उसके अंदर क्वालिटीज होती हैं। शरारती बच्चा जीनियस होगा, तो उसकी शरारतों को आपने मूव करना है पॉजिटिव चीजों की तरफ, तो वो इंसान अच्छा इंसान और बुरा इंसान बन जाएगा। तो अपने बच्चे को कभी इस बात से ना डालें कि वो बहुत ज्यादा शरारती है, तो शरारतों के ऊपर भी उसको डालते रहे। कि वो अपनी शरारतों से बाहर आ गया तो समझे कि आपका फ्यूचर खराब हो गया। ये बहुत बड़े जुमले में कह गया हूँ, शायद अच्छे लगे। क्यों नहीं, बच्चा शरारती होना चाहिए, मैं कहता हूँ, लेकिन मेरी क्लास में है जी। आगे चले, पहली पोजीशन है और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि हमेशा ये बच्ची पोजीशन होल्डर रही है और इसने बहुत अच्छा वर्क किया है। और आप उसको देखेंगे बहुत छोटी सी है लेकिन क्लास में मॉनिटर भी है। छोटी सी है लेकिन बड़ी बच्चियों को भी डील कर जाती है, ठीक है। तो अभी तो देखें जरा, कादरी साहब को मोबाइल भी नहीं देगा। तो नाम है सादिया आसिफ कादरी। आ जाओ सादिया, आ जाओ, शाबाश। इमरान भैया है, माशाल्लाह एक्सीलेंट, बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ती है, बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ने में सुपर है। और जो भी काम दें उसको काम करने में सुपर है और समझदार है। छोटी सी उम्र के अंदर ही सारी क्लास को डील करती है। अगर मैं नहीं हूँ तो बच्चियों का सबक भी यही सुन लेती है। पोजीशन ना आई हो ये नहीं हुआ करती। माशाल्लाह, अल्लाह इसको और बरकत दे, नजर बस से बचाए। और पहली पोजीशन के ऊपर बड़ा जमा है, जो एक ही रह गया बच्चा। सुभान अल्लाह। अब जिसकी तरफ मैं देखूं वो समझ लें कि बस वही है। मेरी आंखों में थोड़ी सी इन्फेक्शन थोड़ी सी हुई है आप जी। नाम है गर्ल्स में से, और गर्ल्स में से भी नाम है नूर बिन्ते अदनान भट्ट। सुभान अल्लाह कहते हैं। आ जाओ बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबा जी आए ना, ये हमारी मस्जिद की रौनक है, शान आन बान सब कुछ ही है। सुलझी हुई बच्ची है लेकिन ये कि है तो तेज। आप मेरे सामने तो नहीं करती शरारती क्योंकि मॉनिटर है, अब मेरे सामने करेगी तो मॉनिटर कैसे रहेगी, तो इसलिए लुके छुपे करती होगी, मुझे यकीन है, ठीक है। चले, ये बच्चों का माशाल्लाह इज़्ज़त और आप सबका आने का शुक्रिया। और जिन बच्चों के नाम नहीं लिए गए ये भी बच्चे वही हैं जिन्होंने माशाल्लाह पास किया है और बहुत अच्छी एफर्ट की है। क्लास में चूंकि मैं इनके साथ रहता हूँ, मुझे पता है कि कौन से बच्चे क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो वेलकम तमाम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हैं और आपके वालिदैन भी आए हैं, सरप्रस्त आए हैं। अगर आप में से कोई बात कहना चाहे तो आगे इज़हार ख्याल करें। मामा जी आओ ना, आ जाना, तो नहीं आना तो इमरान साहब आप आएंगे, आए ना। जो वर्किंग है इसके ऊपर थोड़ी बात करनी चाहिए ना कि मतलब सही चल रहा है, कुछ और बेहतर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आ जाए, माइक पे बोलना जरा मुश्किल है, मुश्किल। खाना लगाया, खाना बिल्कुल रेडी है, ठीक है, आने दें। माशाल्लाह। आगे तरफ आगे माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, जिंदाबाद जी। कारी साहब ने टीम भी जीती गई है, लाहौर जीत गया है। कारी साहब मुबारक भी दो। हाँ जी,
جی الحمدللہ آج کا یہ ویڈیو کریں گے ادھر ہی ختم. یقیناً آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ نے دیکھا کہ ہمارے بچے یورپ میں کس طرح اسٹڈی کرتے ہیں, مسجد کے ساتھ کس طرح تعلق ہے. تو اس لیے الحمدللہ ہم نئی مسجد بنا رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ادھر شفٹ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ٹھیک ہے جی, چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, ویڈیو اچھی لگی تو اپنے فیملی ممبر سے بھی شیئر کرنا ہے جی. ماشاءاللہ جی.